الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول المصدق والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسين مني وأنا من الحسين. بلند الصلوات. خالق کائنات کی لاہی حمد و ثنا اور صلوات مقدسہ و مطہرہ حضرات محمد و آل محمد پر لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام کے بعد میرے لیے یہ مقام سعادت ہے کہ ذکر امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں وسیلے سے آپ مومنین مخلصین کی زیارتوں کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ میں سب سے پہلے تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں بالعموم اور زمانے کے امام کی بارگاہ مقدس میں بالخصوص پورے شعبان المعظم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شعبان المعظم وہ مہینہ ہے کہ جس پورے مہینے میں اہل بیت کے خاندان میں غم کوئی نہیں اور دشمنان اہل بیت کے گھر میں خوشی کوئی نہیں۔ شعبان المعظم کے یہ ایام ہماری زندگی کے وہ خوبصورت ترین دن ہوتے ہیں کہ جن دنوں میں ہم دنیا کے سارے غم بھلا کر صرف اور صرف خوشیاں مناتے ہیں۔ غم دورہ ہم سے بہت دور چلا جاتا ہے اور اپنے ہادیوں کی ولادت کی خوشیوں کو ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے محسوس کرتے ہیں۔ اور جب میں اپنے کسی بھی ہادی کا جشن مسرت پڑھتا ہوں، جشن ولادت پڑھتا ہوں اور یہ کمکمے، یہ لائٹنگ، یہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے دیکھتا ہوں اور حسینیوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں دیکھتا ہوں تو ایسے میں میرے دل و دماغ کی گہرائیوں میں جذبات کا ایک سمندر سا موئزن ہو جاتا ہے اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ کاش آج میری آواز دنیا کے ان ناعاقبت اندیش لوگوں تک پہنچ سکتی کہ جو سارا سال ہمیں رونے کا تانا دیتے ہیں، میں انہیں کہتا کہ آؤ آج گلشن آباد میں ہمیں ہنستے بھی دیکھو۔ اس لیے کہ اگر ہم اہل بیت کے غم میں غم منانا جانتے ہیں تو ان کی خوشیوں میں خوشیاں منانا بھی ہمیں آتا ہے۔ خوش نصیب ہے اے شیعان حیدر کرار کہ اللہ نے آپ کو ایسے عظیم ہادی عطا فرمائے ہیں کہ جن کی خوشیوں میں مسکرانا بھی عبادت ہے، خوش ہونا بھی عبادت ہے۔ ایک طالب علمانہ سا اس وقت میں جشن کے موقع پہ عرض کیا کرتا ہوں، حضور کی حدیث ہے کہ مومن وہ ہے جو میری آل کی خوشیوں میں خوشیاں منائے اور میری آل کے غم میں غم منائے۔ غم کے بارے میں ایک حدیث ہے جو تواتر کے ساتھ ایام عزا میں آپ سنا کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا: من بقا علی الحسین ابقا و تباقا وجبت لہ الجنہ۔ جو میرے بیٹے حسین کے غم میں روئے یا رلائے یا رونے کی شکل بنائے، اللہ اس پہ جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ اگر غم کے موقع پہ رونے کی شکل بنانے سے جنت واجب ہوتی ہے تو 3 شعبان کے جشن میں مسکرانے سے بھی جنت واجب ہوتی ہے۔
ماشاءاللہ حسینیوں کی تعداد کافی ہے. نعرہ اپنے جشن کے حساب سے نہیں لگایا, ایک نعرہ مل کے نبی دل چاہے حیدری جشن والا نعرہ لگنا چاہیے. جی تو میں عرض یہ کر رہا تھا, جب بھی میں اپنے کسی معصوم ہادی کا جشن ولادت پڑھتا ہوں تو اس احساس سے فخر کے ساتھ کہ ادیان عالم میں دنیا کے مکاتب ہائے فکر میں یہ مکتب اہل بیت ہی کا نور امتیاز ہے کہ فقط ہم ہی اپنے پیشواؤں کا جشن ولادت منا سکتے ہیں. اور جو نہیں فرما رہے, دنیا اپنے اپنے پیشواؤں کا یوم وفات تو منا سکتی ہے, جشن ولادت نہیں منا سکتی. مجبوری یہ ہے کہ اگر یا کوئی اپنے کسی پیشوا کا جشن ولادت منائے بھی تو لوگوں کو بتائے گا کیا کہ کب پیدا ہوا, کس بت خانے میں آیا. یہ مکتب اہل بیت کا نور امتیاز ہے. جب ہم اپنے آئمہ کا جشن ولادت مناتے ہیں تو دنیا کو فخر سے بتاتے ہیں ہمارا پہلا امام کعبہ میں آیا, آخری امام کعبہ پر آئے گا. جن کے آنے میں بھی عظمت ہے اور جن کے جانے میں بھی عظمت ہے. تو یہ شعبان المعظم کی خوشیوں کا دروازہ کھلا یکم شعبان کو جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت سے. تو میرا دل یہ چاہے گا کہ میں دوران جشن مختصر انداز میں صحیح لیکن اس مخدومہ کا بھی ذکر کروں, اور آخر میں کیونکہ یہ 4 شعبان کی رات ہے تو تھوڑا ذکر سرکار ابوالفضل عباس کا بھی ہو جائے گا. لیکن میں ذکر امام حسین علیہ السلام سے آغاز کر رہا ہوں جشن کا. میرے خلاف کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کے 2 طریقے ہیں. اگر کسی شخصیت کی کما ہم کو ہوں, اگر آپ معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے 2 طریقے ہیں. یا تو انسان خاندان کے ذریعے پہچانا جاتا ہے, ماں باپ دادا دادی نانا نانی خاندان کے ذریعے سے متعارف ہوتا ہے, یا انسان اپنے ذاتی کردار شخصیت پرسنالٹی کریکٹر کے ذریعے انسان دنیا میں متعارف ہوتا ہے. خاندان کو عربی زبان میں نسب کہتے ہیں اور ذاتی شخصیت و کردار کو عربی زبان میں حسب کہا جاتا ہے. انہی 2 لفظوں میں میں نے آپ کو جشن سنانا ہے. میں نے اس جشن میں آپ کو آپ کے مولا حسین کا نسبی تعارف بھی پیش کرنا ہے کہ اللہ نے خاندان کتنا عظیم عطا فرمایا, اور یہ بھی بتانا ہے کہ اور آپ کے اور میرے مولا حسین کا ذاتی کردار اور ان کی شخصیت کس قدر بلند تھی. اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے آپ کے مولا حسین کا خاندانی تعارف نسبی تعارف پیش کروں, نسب کا پہلا جملہ میں نے آج کرنا ہے اور آپ کی خصوصی توجہ کا طالب ہوں. جشن ہے, چہروں پہ مسکراہٹے ہونا چاہیے اور جشن کے انداز میں آپ سنیں گے. میں بھی کوشش کروں گا کہ اپنے مولا کا جشن جس طرح پڑھنا چاہیے اپنی کم علمی اور کم وسعتی کے مطابق آپ کے سامنے گزارش کروں گا. اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے آپ کو اپنے مولا حسین کا نسب عرض کروں, آپ کو تھوڑی سی زحمت دوں گا. میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام تک لے چلوں. حضرت آدم علیہ السلام معصوم تھے, ان کی زوجہ حضرت حوا معصومہ نہیں تھی. ہمارا دین اس ٹائپ کا ہے, میرے بزرگ بہتر جانتے ہیں, ہمارا دین اس ٹائپ کا ہے کہ ہم اپنی مرضی اور اختیار کے ساتھ نہ کسی شے میں اضافہ کر سکتے ہیں نہ کسی شے میں کمی کر سکتے ہیں. انبیاء 1,24,000 ہیں, نہ ہم ایک بڑھا سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں. رسول 313 ہیں, نہ ہم 314 کر سکتے ہیں نہ 12 کر سکتے ہیں. اولے العزم پیغمبر 5 ہیں, نہ ہم 6 کر سکتے ہیں نہ 4. خاتم النبیین 1 ہیں, تو ہم نہ بڑھا سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں. امام 12 ہیں, نہ ہم 13 کر سکتے ہیں نہ 11. تو سلسلہ عصمت میں صرف کائنات میں 2 بیویاں ہیں جن کے لیے نص عصمت آئی ہے. ایک جناب مریم معصومہ ہے, دوسری جناب سیدہ معصومہ.
عالم نسواں میں. باقی بہت سی خواتین ایسی گزری ہیں یقیناً جنہیں ملکہ عصمت حاصل تھا، لیکن ان کے لیے نص عصمت نہیں ہے. اللہ اپنی مصلحتیں خود بہتر جانتا ہے، اور ان میں بڑی بڑی عظیم ہستیاں گزری ہیں، لیکن ان ہستیوں کے لیے شریعت نے اصطلاح استعمال کی ہے محفوظ عن الخطا، کہ انہیں ملکہ عصمت تو حاصل ہے لیکن وہ محفوظ عن الخطا ہے، نص عصمت ان کے لیے نہیں ہے. تو مجھے کہنے دیجئے جناب آدم معصوم تھے، ان کی زوجہ حضرت حوا معصومہ نہیں تھی. جناب نوح معصوم تھے، بیوی معصومہ نہیں تھی. جناب ابراہیم معصوم تھے، کوئی زوجہ معصومہ نہیں تھی. جناب موسیٰ معصوم تھے، بیوی معصومہ نہیں تھی. جناب عیسیٰ معصوم تھے، ان کی بیوی تھی نہیں، حضرت نے شادی نہیں فرمائی تھی. ہمارے نبی معصوم تھے، لیکن بنص قرآن ہمارے نبی کی کوئی زوجہ معصومہ نہیں تھی. جناب سیدہ سے پہلے مریم معصومہ ہے، ان کا شوہر کوئی نہیں. عیسیٰ معصوم ہے، ان کی بیوی کوئی نہیں. تو مجھے کہنے دیجئے آدم سے لے کر پیغمبر تک اور پیغمبر سے لے کر قیامت تک سوائے علی و بطول کے خدا نے معصوم جوڑا پیدا ہی نہیں کیا ہے. آدم سے لے کر پیغمبر تک، پیغمبر سے لے کر قیامت تک سوائے علی و بطول کے خدا نے معصوم جوڑا پیدا ہی نہیں کیا ہے کہ شوہر بھی معصوم ہو، بیوی بھی معصومہ ہو. اب آئیں اور دیکھیں کہ آپ کے اور میرے مولا حسین کا نسب کتنا عظیم ہے. جن کا باپ بھی معصوم ہے، جن کی ماں بھی معصومہ ہے. نسب کا دوسرا جملہ کرنے چلا ہوں. کتاب کا نام دمات الثاقبہ، 2 جلدوں میں ہے. عربی میں کتاب، اس کا ترجمہ فارسی اور اردو میں بھی ہو چکا ہے مختلف زبانوں میں. یہ امام حسن حسین علیہ السلام کے فضائل و خصائص پر لکھی ہوئی 2 جلدوں میں کتاب ہے. اس کی پہلی جلد سے لے کر یہ روایت منو ان میں نے طالب علم کے زمانے میں لفظ لفظ اس روایت کو یاد کیا اور آپ کی لوگ کے سماعت کی نظر کرتا ہوں. نسب کا دوسرا جملہ گھر کی 4 دیواری ہے. 4 ہستیاں گھر میں موجود ہیں. پیغمبر ہیں، جناب سیدہ ہیں، مولا کائنات ہیں، اور امام حسن مجتبی ہیں. بچپن ہے آپ کی اور میری عشق و محبت کا کعبہ بطول کا بیٹا حسین. 3-4 سال کی 5 سال کی ذہنی عمر مبارک ہے. بچوں میں تمہیں دین کرتے کرتے گھر میں تشریف لائے. نانا کی گود کو زینت بخشی، نانا کو پیار دینا شروع کیا، نانا کو پیار کرنا شروع کیا. لفظ صاحب دمات الثاقبہ کی یہی ہے کہ تھوڑی دیر گزری ہوگی، علی و بطول نے جب سنا ہو کے کہا حسین بیٹا آپ نانا کو زیادہ دیر تکلیف نہ دو میرے لال، اور ماں کی گود کو زینت بخشو، بابا کی گود کو زینت بخشو. بس یہ سننا تھا. میرے نبی سے رضا مسکرائے، علی و بطول کی طرف دیکھ کر کہا علی و بطول میں نے اکثر آپ سے یہی لفظ ہیں، میں نے اکثر آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ میرے اور حسین کے درمیان نہ آیا. آپ تو جانتے ہیں حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. بس یہ سننا تھا کہ مولا متقیان بھی زیر لب مسکرائے اور حضور کی طرف دیکھ کر عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کو حسین مجھ سے بھی زیادہ پیار ہے؟ اب پتہ نہیں آپ لوگ لے رہے ہیں کیا آپ کو حسین مجھ سے بھی زیادہ پیار ہے؟ گلشن آباد کے مومنین کے اس علاقے کے مومنین کا مجلس یا جشن سننے کا انداز، اور میں بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں. میرا بھی اس بات پہ یقین ہے کہ مجلس میں بولنا اتنا ضروری نہیں جتنا مجلس کو سمجھنا ضروری ہے.
لیکن جشن ہے ماشاءاللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا یا درود پڑھنا یا نعرہ لگانا، یہ بھی ذکر میں شامل ہے، یعنی سامعین بھی ذاکر کے ساتھ ذکر میں شامل ہوتے ہیں۔ تو جب آپ بہت خوبصورت منقبت پڑھی میرے عزیز بھائی نے، تو جو داد آپ ان کو دے رہے تھے تو میں تو کوئی توقع نہیں رکھتا کہ آپ بولیں گے میرے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ ایک علمی خدمت آپ کی کر کے جاؤں، ذرا چہروں پہ مسکراہٹ آپ پہ ضرور ہونا چاہیے جشن کی۔ جی تو کہا یا رسول اللہ کیا آپ کو حسین مجھ سے بھی زیادہ پیارے ہیں؟ اب اس سے پہلے کہ پیغمبر کی جواب ارشاد فرمائیں، میرے مولا حسین نے ننھے ننھے ہاتھ باندھ لیے اور کہا بابا ظاہر سی بات ہے جو نسب کے لحاظ سے بلند ہوگا نبی اسی سے پیار جو نسب کے لحاظ سے بلند ہوگا تو ظاہر ہے کہ نبی اسی سے پیار کریں گے۔ اب حضور نے بھی گفتگو میں دلچسپی لینا شروع کی۔ حضور نے اپنے شہزادے حسین کو سینے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا اور کہا حسین بیٹا آپ اپنے بابا پہ فخر کر رہے، بابا پہ فخر کر رہے، بابا پہ۔ میرے مولا حسین عرض کرتے ہیں الامام امام ولو کان صغیرا، امام ہوتا ہے چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ میرے مولا حسین فرماتے ہیں نانا یہ حق ہے، یہ سچ ہے کہ بابا مجھ سے افضل ہے۔ آپ کی حدیث ہے الحسن والحسین سیدنا شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما یا افضل منہما۔ حسن و حسین جوانوں میں جنت کے سردار ہیں، ان کے ماں باپ ان سے افضل ہیں اور ان کے نانا ان کے ماں باپ سے بھی افضل ہیں، جن کا لقب ہے ختمی مرتبت۔ ختمی مرتبت کا معنی یہ ہے جہاں تمام مراتب دین بعد از خدائے بزرگ توی قصہ مختصر۔ یہ حق ہے کہ بابا مجھ سے افضل ہیں، لیکن نانا میں بابا سے افخر ہوں۔ افخر ہوں کیا مطلب؟ فخر کے لحاظ سے نانا میں بلند ہوں۔ یہ سننا تھا کہ حضور پہ مسکرائے اور اپنے شہزادے حسین کو پیار کیا اور پیشانی کے بوسہ دے کے ارشاد فرمایا حسین بیٹا آپ اپنے بابا پہ فخر کر رہے ہو۔ اور صاحب دمت ثاقبہ نے لکھا کہ یہ کہہ کر حضور نے 70 شرف گنوائے، 70 فضائل مولا علی کے، 70 خصوصیات کا ذکر کیا اور 70 وہ شرف گنوائے کہ جو سوائے علی کے کسی کے حصے میں نہیں آئے۔ عامر کے حیدری کسی کے حصے میں نہیں آئے، 70 شرف پیغمبر نے گنوائے۔ رو کر ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، حضرت سلیمان فارسی نے بارگاہ امامت میں عرض کیا یا امیر المومنین فلاں بتا تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے علی کو 1000 شرف ایسے بخشے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک آدھ شرف اگر میرے حصے میں آ جاتا میں ساری زندگی فخر کرتا۔ یا علی کو تو ایک آدھ شرف پہ فخر کرنے کو تیار ہے، اللہ نے آپ کو 1000 شرف بخشے ہیں۔ یا علی ہم نے کبھی نہیں دیکھا آپ کو فخر کرتے ہوئے۔ اب جملہ مولا کا سنیے گا اور اب یہ مسکرا کے فرماتے سلیمان علی کس کس شرف پہ فخر کرے؟ جملہ اگلا ہے علی کس کس شرف پہ فخر کرے؟ اور امیر فرماتے سلیمان اللہ نے شرف مجھ علی کو بخشے ہیں، قیامت تک فخر میرے شیعہ کریں، قیامت تک فخر میرے شیعہ کرتے رہیں گے۔ تو 70 شرف پیغمبر نے مولا علی کے، اور خدا گواہ ہے جب ہم مولا علی کے حدیث بھی ہے سیدو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی محافل و مجالس کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ۔ تو میں اس حدیث پر عمل کرتی ہوں، اس محفل میں زینت دینے کے لیے جملہ چونکہ موضوع سے بھی مناسبت رکھتا ہے، خدا گواہ ہے جب ہم مولا امیر کے فضائل کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے جیسے فضائل علی کے تعاقب میں
30% لوگوں نے لفظ طاق کو سمجھ کے دعا دی ہے مجھے، باقیوں کے لیے مجھے ترجمہ کرنا پڑ رہا ہے۔ جب ہم امین کے فضائل کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں کبھی نہ لگا کہ علی فضیلتوں کے پیچھے جا رہے ہوں، خدا کی قسم اپنے فضائل کو علی کے پیچھے بھاگتے دیکھا۔ اب مجھے بتائیں علی کو سورہ طہر کی تمنا یا سورہ طہر کو علی کی ضرورت؟ اگر علی جائیں مدینے کے یتیم اسیر اور مسکین کے در پہ روٹیاں لے کر اور سورہ طہر آ جائے، میں مانتا ہوں علی کو سورہ طہر کی تمنا ہوگی، لیکن اگر مدینے کا یتیم اسیر اور مسکین علی کا دروازہ کھٹکھٹا کے روٹیاں لے جائے اور سورہ طہر آ جائے تو ماننا پڑے گا سورہ طہر کی ضرورت کا نام علی ہے۔ مجھے بتائیں علی کو کعبہ کی تمنا یا کعبہ کو علی کی ضرورت؟ بولو یار میرے ساتھ، اگر تو میرے مولا امیر کی والدہ معصومہ آدھی دروازوں سے کعبہ میں تشریف لاتی اور میرے مولا امیر کی ولادت کعبہ میں ہو جاتی، ہم مان لیتے کہ شاید علی کو کعبہ کی تمنا ہوگی، لیکن دیوار کعبہ نے علی کی ماں کو راستہ دے کے بتایا میری ضرورت کا نام علی ہے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ علی کو علم کی تمنا یا علم کو علی کی ضرورت؟ بولو ہے۔ ابھی منقبت خان بھی کہہ رہے تھے کہ آپ میرے ساتھ بول کے جواب دیں، تو میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں، میں بھی منقبت ہی پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے سر میں پڑھی ہے، سریلے آدمی تھے، یہ سورہ مولوی بھی تھی، اب میں بھی سر میں پڑھ رہا ہوں۔ سر کی ایک تعریف میں بھی کیا کرتا ہوں، ہر وہ بات سریلی ہے جو مدح اہل بیت میں کہی جائے۔ میرے سر کو سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، تو مجھے بتائیں علی کو علم کی تمنا یا علم کو علی کی ضرورت؟ اکثر یہ اتفاق ہے، میرے اللہ نے نصیب و مقدر میں لکھا ہے، میں نے پنڈی اسلام آباد مسجد امام صادق میں پہلیہ میں اکثر 80% میں نے میلاد ہی پڑھے ہیں۔ حالانکہ میں آپ کو پتہ کی بات بتاؤں، میں مجلس بھی ٹھیک پڑھ لیتا ہوں اور یہاں بھی تیسرا جشن بھی پڑھ رہا ہوں۔ البتہ مجھے انتظامیہ نے پچھلے سال سے امداد صاحب تشریف فرمایا ہے، بزرگوں نے مجھے عشرہ محرم کے لیے کہا، لیکن وہ اس علاقے میں چونکہ میں نہیں ہوں، میں نے معذرت کی، لیکن مجلس کی دعوت ابھی تک مجھے کسی نے نہیں دی، تو میں مجلس بھی ٹھیک پڑھ لیتا ہوں۔ لیکن اتفاق ایسا ہے 80%، البتہ میں نے یہاں راولپنڈی میں صدر میں 3 عشرے بھی پڑھے، عشرہ اولا، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ میں نے اکثر جشن ہی پڑھے ہیں۔ اور جشن ظاہر ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ مولانا جشن اچھے انداز میں پڑھ لیتے تو جشن زیادہ تر سے پڑھاتے ہیں، تو جب وہ اسے مجالس پڑھائیں گے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ مجلس بھی ٹھیک پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن میں جشن کا جملہ آپ کو سنانے چلا ہوں۔ مولانا شبلی نعمانی نے خیبر کے حوالے سے روک کر ایک بات کر، پھر میں اپنے موضوع پہ آؤں، ایک بات کی بڑی عجیب و غریب بات کہتے ہیں صاحب، یہ جو شیعہ ممبروں پہ چرچا ہے، کتابوں میں 1400 سال سے چرچا ہے کہ علی نے خیبر فتح کیا اور کوئی بڑا کمال کر دیا علی نے، کہ لیکن نہیں بھائی، اس میں کوئی علی کا کمال نہیں، فتح خیبر کے معاملے میں کوئی علی کا کمال نہیں ہے۔ یہ دنیا اللہ نے پہلے ہی دن سے ازل سے فتح خیبر کا معاملہ علی کے مقدر میں لکھ دیا تھا۔ وہ تو علی کے مقدر میں جب لکھا جا چکا تھا تو اس میں کوئی علی کا کمال نہ ہوا۔ میں نے کہا نعمانی صاحب، علی کے مقدر کی کہانی بڑی عجیب ہے، کعبہ میں آنا علی کا مقدر، بولو یار میرے ساتھ، جملہ سن کر اگر دل میں ٹھنڈک پیدا ہو جائے نا، ٹھنڈک، اسی لمحے میرے لیے دعا کر دینا، میں آپ سب کے لیے دعا کروں۔ اور آخر میں دعا منگائیں گے ہم پارا چنار کے حسینیوں کے لیے، مومنین کے لیے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور مستضعفین کے لیے دعا کریں گے، اور دعائیں اپنے لیے بھی دعائیں مانگتے رہیے گا۔ لیکن میں نے یہ جملہ کہا نا، دل میں ٹھنڈک پیدا ہو، اس لیے کہ مولا امین کی عظمت کا جملہ، یہ بجلی ہے نا، کرنٹ، اس کے 2 اثر ہیں، یہ ایک ہی وقت میں ہیٹر بھی جلاتی ہے، اے سی بھی چلاتی ہے۔
اللہ نے میرے مولا امیر کے فضائل اور نام میں بھی دوہرا اثر رکھا۔ علی کے فضائل سن کے منافق کے دل میں ہیٹر لگ جاتا، مومن کے دل میں اسی لگ جاتا۔ اگلا جملہ میں بزرگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو میرے مسویت عیش بزرگ تشریف فرما ہے، اس لیے کہ جملہ میرا نہیں ہے، میرے استاد موسم علامہ حسین بخت پیارا صاحب قبلہ کا جملہ ہے۔ میں وزن توڑ کے بات کر رہا ہوں، میں زندگی کے عشرے قربان کر دوں اس عالم بزرگوار کے جو عالم ہوتا ہے، عالم کی بات ہوتی ہے۔ قبلہ مفسر قرآن بھی تھے، 20 کتابیں لکھی، کئی مدارس قائم کیے، میرے جیسے سینکڑوں شاگرد ان کے ملک میں اور ملک سے باہر موجود ہیں، لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ قبلہ کی بلندی درجات کے لیے یہی ایک جملہ کافی ہے۔ سونے کے پانی سے لکھنے کے متعدد جملے قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ نام علی سنتا ہر کوئی ہے لیکن کلیجہ مقدر والوں کا ٹھنڈا ہو۔ نام علی سنتا ہر کوئی ہے لیکن کلیجہ مقدر والوں کا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ کیونکہ قبلہ کے جملے میں آج کے لیے کوئی دل میں ٹھنڈک پیدا ہو تو دعا کی علی صاحب یہ جو چرچا ہے نا، اس میں کوئی علی کا کمال نہیں، فتح خیبر یہ تو اللہ نے پہلے ہی دن سے علی کے مقدر میں وہ تو علی ہی۔ میں نے کہا نوانی صاحب علی کے مقدر کی کہانی بڑی عجیب ہے۔ کعبہ میں آنا علی کا مقدر، آغوش پیغمبر علی کا مقدر، لعاب رسالت علی کا مقدر، بستر پیغمبر علی کا مقدر، دوش پیغمبر علی کا مقدر، بدر کا فاتح ہونا علی کا مقدر، احد میں آسمانی اسلحے کا آنا علی کا مقدر، خندق کا کل ایمان بننا علی کا مقدر، خیبر میں قرار خیر فرار قرار پانا علی کا مقدر، زہرا جیسی زوجہ علی کا مقدر، حسنین جیسے لال علی کا مقدر۔ علی کے مقدر کو دیکھ کر مجھے تو یوں لگتا ہے کہیں کاتب تقدیر بھی علی کا چاہنے والا تو اچھا اتنا اور بھی کہہ دوں گا پھر موضوع کی طرف۔ مجھے بتاؤ علی کو ولایت کی تمنا یا ولایت کو علی کی ضرورت؟ اگر قریب آئے انگوٹھی لے کر سائل کے در پہ اور آئے ولایت آ جائے، میں مانتا ہوں علی کو ولایت کی تمنا ہوگی، لیکن اگر حالت رکوع میں آ کے سائل انگوٹھی لے جائے اور آئے ولایت آ جائے تو ماننا پڑے گا ولایت کی ضرورت کا نام۔ تو پیغمبر نے 70 شرف گنوائے اور 70 شرف گنوانے کے بعد اپنے شہزادے حسین کی پیشانی کا بوسہ دیا اور کہا حسین بیٹا یہ جو کچھ تیرے نانا نے تیرے بابا کے متعلق فضائل بیان کیے ہیں، شرف بیان کیے ہیں، یہ تیرے بابا علی کے فضائل کے سمندر میں سے ایک قطرہ بھی نہیں، اور آپ اپنے اس بابا پہ فخر کریں۔ نصب کا جملہ سنیے گا، آپ اپنے اس بابا پہ فخر کریں۔ میرے مولا حسین نے ہاتھ مانگے، کہا نانا مجھے اجازت ہے میں اپنے افخر ہونے کی دلیل پیش کروں گا؟ کہا حسین اجازت ہے۔ میرے مولا حسین آگے بڑھے، ایک ہاتھ نانا کے قدموں پہ رکھا، ایک ہاتھ بابا کے قدموں پہ رکھا اور ہاتھ باندھ کے عرض کیا نانا میرے افخر ہونے کی دلیل یہ ہے نانا کہ یہ جتنی عظمتیں، جتنی رفعتیں، جتنے شرف، جتنے فضائل آپ نے بیان کیے ہیں تو حسین کے بابا کے نام۔ یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں، کائنات میں میرے بابا جیسا کسی کا بابا، کائنات میں میرے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں۔ پھر بھی بچے نے ہمت کی ہے ماشاءاللہ، اور جب چھوٹا بچہ جب نعرہ لگاتا ہے نا اللہ سلامت رکھے بچوں کو، تو مجھے جملہ یاد آ جاتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ بچے میں ایمان بھی بچہ ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ بوڑھے میں ایمان بھی بڑا ہو۔ بچے میں ایمان جوان بھی ہو سکتا ہے، بوڑھے میں ایمان بچہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے تاریخ میں بچے کو تصدیق رسالت کرتے دیکھا، بوڑھے کو نبوت میں شک کرتے دیکھا، اور جو ہے اور پھر یہ ہے کہ یہ میرے مولا امیر کے نام میں اللہ نے اتنی طاقت بھر دی ہے، خدا کی قسم۔ یہ معجزہ آپ دیکھا کرتے ہوں گے مجالس میں،
2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا بچہ نعرہ لگائے یا 100 سال کا بوڑھا، نعرہ لگاتے وقت وہ جوان نظر آتا، اس لیے کہ مولا علی کے نام میں اللہ نے طاقت کو بھر دیا ہے۔ وہ بھائی علی کے نام میں طاقت ہے یا نہیں؟ میں آپ کو اگر مجلس میں دکھا دوں علی کے نام میں شجاعت ہے، علی کے نام میں طاقت ہے، مجلس میں آنکھوں سے دکھا دوں تو دعا کرو گے؟ اب نعرہ میں لگاتا ہوں، جواب آپ نے دینا ہے۔ نعرہ تکبیر، علی کے خالق کا نام بلند سے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ انصاف سے بتانا کتنا زور آپ نے نعرہ حیدری کے جواب میں لگایا ہے، اتنا زور آپ نے نعرہ تکبیر اور رسالت کے جواب میں لگایا۔ دوبارہ تجربہ کر لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایک دفعہ میں سندھ میں مجلس پڑھ رہا تھا، اور کے علاقے میں بیچ میں جوان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولانا ہماری مجبوری ہے۔ میں نے کہا کیا مجبوری ہے؟ پہلے کہ مجبوری یہ ہے کہ جو ہی نام علی آتا جاتا ہے زور خود بخود لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، بات کہیں اور طرف نہ چلے جائے تو مولا حسین فرماتے ہیں کہ نانا یہی تو میں کہنا چاہ رہا تھا، کائنات میں میرے بابا جیسا کسی کا بابا نہیں، میری ماں جیسی کائنات میں کسی کی ماں نہیں، میرے بھائی جیسا کائنات میں کسی کا بھائی نہیں، میرے نانا جیسا کائنات میں کسی کا نانا نہیں۔ اگلا جملہ میں نہ کہوں تو مجھے تسلی نہیں ہوتی، اسے کہہ سکتے ہیں نانا میری بہن جیسی کائنات میں کسی کی بہن۔ یہاں اگر آپ لوگ اجازت دیں 5 جملے کہوں تو بات لمبی ہو جائے گی، اجازت دیں تو 3 جملے جناب سیدہ کے عظمت کے سنا دوں آپ کو، تاکہ یکم شعبان گزرا ہے تو بی بی کے بھی ہمارے اوپر احسانات ہیں، بہت انسانیت ہے، شہزادی۔ تو 3 جملے چن کے عرض کرنے چلا ہوں۔ البتہ میں دینی طالب علم ہوں، میں نے کوشش کی ہے 5 مجالس میں جناب سیدہ زینب کی فضائل پہ پڑھ سکتا ہوں الحمدللہ، 5 مجالس بی بی کے فضائل پہ۔ بی بی کا لقب ابو المصائب ہے، ہمیشہ مصائب بھی آپ نے سنے ہیں، لیکن میں نے تیاری کی ہے 5 مجالس بی بی کے فضائل پہ پڑھ سکتا ہوں، لیکن یہاں چن کے 3 جملے کہنے چلا ہوں۔ پہلی عظمت اس میری مخدومہ کی یہ ہے کہ جن کا نام اللہ نے زینب رکھا۔ یہ بھی دولت صاحبہ کی روایت ہے کہ بی بی کی جب ولادت ہوئی اور پیغمبر تشریف آیا، اپنے ہاتھوں میں لیا اور علی و بطول کی طرف دے کر کہا علی و بطول شہزادی کا نام کیا رکھا ہے؟ علی و بطول عرض کرتے ہیں ہم اللہ کے رسول سے نام رکھنے میں سبقت کیسے کر سکتے ہیں؟ حضور مسکرائے، فرماتے آپ مجھ سے سبقت نہیں کر سکتے، میں خدا سے سبقت نہیں کر سکتا۔ اور پھر جبرائیل نازل ہوئے اور فرمایا کہ خدا بات درود و سلام فرماتا ہے میرے محبوب میرے خزانہ مشیت میں میری اس کنیز خاص کا نام زینب ہے۔ اہل علم جانتے ہیں اہل علم جانتے ہیں کہ یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، زینب 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، زینن لعب، جس کا معنی بنتا ہے باپ کی زینت۔ اور میں آپ کو حدیث یاد دلاؤں، باپ کی زینت۔ ایک جملہ کو قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ انسان کی دنیا کی زینت ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں بیٹے باپ کی زینت ہے۔ میں کہتا ہوں میری مخدومہ تیری عزت عظمت شرف کا کیا کہنا، حسنین جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے اسے خدا کہے زینب باپ کی زینت ہے۔ اور پہلا جملہ اگلا ہے جو میں نے عرض کرنا ہے، نبی کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس و محافل کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ، وہ علی جو مجلس کی زینت، محفل کی زینت، مسجد کی زینت، ممبر کی زینت، محراب کی زینت، دنیا کی زینت، عرش کی زینت، جنت کی زینت، کوثر کی زینت، وہ علی جو پوری کائنات کی زینت ہے،
اس کی زینت کا نام زینب. اس کی زینت کا نام پہلا جملہ. دوسرا جملہ سنیے گا. اگر ان جملوں کو میں پھیلاؤں تو 15 منٹ کی بات بنتی ہے ایک جملے پر، لیکن آپ کی ذوق سماعت پر اعتماد کرتے ہوئے بلا فصل جملہ کہہ رہا ہوں. جس گھر میں میری مخدومہ تشریف لائیں اس گھر میں پنجتن پاک پہلے سے موجود ہیں. پیغمبر ہے، سیدہ ہے، مولا کائنات امام حسن و حسین، یہ پنجتن پاک. اور میں خلاصتاً جملہ کہہ رہا ہوں، ان 5 میں سے ہر ایک ہستی گویا کہ قرآن. بولو یار. بخاری شریف کی روایت میں حضرت عائشہ سے پوچھا گیا حضور کا اخلاق ایک جملے میں بیان کیجئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ خلقہ القرآن، میرے نبی کے اخلاق کا دوسرا نام قرآن ہے. مولا علی کے بارے میں استاد العلماء کا جملہ، علامہ مسلم محمد یار شاہ نقوی استاد العلماء کا جملہ ہے. اور کیا جملہ قبلہ نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں علی مولا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر قرآن انسان کی شکل میں ہوتا تو میرا مرشد علی ہوتا، اور اگر علی کتاب کی شکل میں ہوتے تو قرآن ہوتا. گویا 5 میں سے ہر ایک ہستی گویا کہ قرآن. تو مجھے کہنے دیجئے 12-14 بندے سمجھ کے مجھے دعا دیں گے، میں لاہور تک پہنچ جاؤں گا، لیکن جنہیں سمجھ آئے وہ بڑے میرے ساتھ. اگر پیغمبر اپنی نواسی کو گود میں لے تو وہ قرآن، مولا علی بیٹی کو گود میں لے تو وہ قرآن، ماں عصمت کبریٰ شہزادی کو گود میں لے تو وہ قرآن، امام حسن بہن کو گود میں لے تو وہ قرآن، امام حسین بہن کو گود میں لے تو وہ قرآن. تو مجھے کہنے دیجئے زینب اس حدیث کا نام ہے جو قرآن کی گود میں پلی. قرآن کی گود میں پلنے والی حدیث قدسی کا نام زینب ہے. تیسرا جملہ اور پھر مولا حسین پہ آ رہا ہوں. میرے قبلہ یہ جملے میرے بزرگ دعا کریں گے. یہ جملے ایسے ہیں کہ جب بھی میں ان جملوں پہ آتا ہوں تو اپنے اندر ایک عجیب سی کیفیت محسوس کرتا ہوں، عجیب سا کیف محسوس کرتا ہوں. خدا کی قسم کیا شرف ہے. آپ بھی وہ چھوڑیں گے، آپ یہ عجیب کیف محسوس کریں گے. میری اس شہزادی کا، میری اس مخدومہ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے. 5 معصوموں کی گود میں پلی، 2 معصوموں کو گود میں پالا. آپ نے تو سنیا ہے. پائیدہ نے معصوم کو 14 ہے، جب میں رہے معصوم کو 14 ہے. پائیدہ نے 5 معصوموں کی گود میں پلی، 2 معصوموں کو 4 اور 5 امام کو گود میں پالا. معصوم 14 ہے، گویا 7 معصوم سیدہ زینب سے پہلے گزرے، 7 معصوم سیدہ زینب کے بعد گزرے. ان 14 کے مرکز کا نام زینب. مولا حسین فرماتے نانا، یہی تو میں کہہ رہا تھا، کائنات میں میرے نانا نسب کے لحاظ سے ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، جس طرح ہم قرآن میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف عالمین کے پروردگار کے لیے ہے. آپ جس کی بھی تعریف کریں مخلوق میں سے بعض خالق کی طرف جاتی ہے. حتیٰ کہ اہل بیت کی تعریف کریں، مولا علی کی شان بیان کریں، مولا علی کی تعریف کریں، وہ بھی اللہ ہی کی تعریف ہے جس نے ایسا علی بنایا. اسی طریقے سے اہل بیت میں سے جس ہستی کی آپ تعریف کریں بعض میں رسول اللہ کی طرف جاتی ہے کہ یہ سارے شرف اہل بیت کو ملے رسول اللہ کی وجہ سے. لیکن جو زمینی حقائق ہیں اس سے انسان آنکھیں بند نہیں کر سکتا. جو تاریخی واقعات ہیں، جو حقائق ہیں، حسین نسب کے لحاظ سے ماں پہ فخر کر سکتے ہیں، باپ پہ فخر کر سکتے ہیں، نانا پہ حسین فخر کر سکتے ہیں. اگر حسین کہے نانا جیسا نانا میرا ہے، ایسا نانا آپ کو نہیں ملا. جیسی معصومہ ماں
اللہ نے مجھ حسین کو عطا فرمائی ہے، ایسی معصومہ ماں آپ کو نہیں ملی، جیسا عظیم بابا معصوم اولی الامر نور اول کا دوسرا حصہ علی جیسا عظیم، تو نسب کے لحاظ سے حسین اور مرکز عصمت ہونے کے لحاظ سے تو حسین یکتائے زمانہ ہے۔ ہو سکتا ہے میرے برابر تو سوچ رہے مولانا آپ نے کہا کہ حسین یکتائے زمانہ ہے، لیکن امام حسن علیہ السلام بھی تو حسین کے بھائی ہیں، سیدہ زینب ام کلثوم بھی تو حسین کی بہنیں ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حسین یکتائے زمانہ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے مولا حسن مجتبیٰ کا مقام بہت بلند ہے، توجہ ہو تو جملہ کہوں، حسن وہ امام ہیں جن کے مقتدی کا نام حسین، اور اللہ کی اس کائنات میں پہلی فرد کا نام حسن ہے، جس کا نانا بھی معصوم، باپ بھی معصوم، ماں بھی معصومہ، بھائی بھی معصوم۔ یہ شرف میرے مولا حسین کو ملا، لیکن حسن کے بعد پہلا شرف امام حسن کیسے مقامی امام حسن مجتبیٰ، اور جب میرے مولا حسن اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے نام رکھا حسن۔ پہلے تشریف فرما ہے، حسن کا ذاکری زبان میں اگر میں ترجمہ کروں، معنی کروں تو بنتا ہے حسن کی آخری حد۔ تو حسن کی آخری دن کا نام اللہ حسن رکھے، حسن کی آخری حد تو ہو گیا حسن۔ پر جب میرے مولا حسین 3 شعبان کو تشریف لائے، ماں قسمت کبریٰ کی گود کی زینت بنے، نام اللہ نے رکھا حسین۔ حسن مکبر ہے، حسین حسن کی تصغیر ہے۔ اب اس کا ترجمہ آپ سنو گے تو لطف لوگے۔ حسن کا معنی ہو گیا حسن کی آخری حد، حسن کی تصغیر ہے حسین۔ حسین کا معنی کیا بنتا ہے؟ حسین کا معنی بنتا ہے چھوٹا حسن۔ جشن کا ماحول ہے، کسی شاعر نے اسی مطلب کو بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں وہی رنگ و روپ وہی نقش و نین ملتا ہے، کچھ اس طرح سے دل بہارا کا چین بنتا ہے۔ حسن کی شان میں بس ایک لفظ کافی ہے، حسن کو چھوٹا کرو تو حسین۔ بڑی مہربانی، حسن کو چھوٹا کرو تو۔ اچھا، آپ نے محبت کا اظہار فرمایا، مولانا ایک ربائی مجھے بہت پسند ہے، جب میں یہ پڑھتا ہوں میرے دل نہیں چاہتا اس سے آگے بڑھنے کو۔ کیا خوبصورت کسی شاعر نے لکھا امام حسین یہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ کچھ اس کا منصب بھی تھا امامت، کچھ اس کا لہجہ متین ہوگا، خدا نے معصوم جو بنائے وہ عصمتوں کا امین ہوگا، جواب سرور لہو علی کا بطول کی گود حسن شبر، یہ ساری چیزیں ملا کے سوچو حسین کتنا حسین ہوگا۔ مقام حسن بہت بلند ہے، لیکن مرکز عصمت حسین ہے۔ کیسے؟ میرے مولا حسن مجتبیٰ خود معصوم، باپ معصوم، نانا معصوم، ماں معصومہ، بھائی معصوم، لیکن میرے مولا حسن مجتبیٰ کی نسل سے اللہ نے کوئی معصوم امام پیدا نہیں فرمائے۔ میرا حسین وہ مرکز عصمت ہے، حسین خود معصوم، باپ معصوم، ماں معصومہ، نانا معصوم، بھائی معصوم، اور جن کی نسل سے اللہ نے 9 معصوم امام پیدا کیے، اس مرکز عصمت کو حسین کہتے ہیں۔ آپ نے سن رکھا ہوگا سمندر کو کوزے میں بند کرنا ہے، یہ مثال میں یہاں ثابت کرنا چاہتا ہوں اپنی کمیونٹی کے مطابق، لیکن اس اعتراف کے ساتھ کہ یہ 14 اللہ کی تخلیق کا پہلا مظہر ہے، نسبت خاک روا عالم پاک، ذرے کی کیا حیثیت ہے کہ وہ آفتاب کی تعریف کرے۔ یہ اللہ کی یہ 14 اللہ کی تخلیق کا پہلا مظہر ہے۔ شیعہ سنی کتب میں روایات موجود ہے، حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا۔ اکیلا نور محمد اول مخلوق ہے نہ، حضور نے فرمایا انا و علی من نور واحد، بتانا یہ تھا جب سے میں ہوں تب سے علی،
یہ دو ہستیاں ہمارے مخلوق ہیں نا. فضاحت و بلاغت دیکھے پیغمبر کی، فرماتے ہیں الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے. بتانا یہ تھا جب سے میں ہوں تب سے زہرا ہے. یہ تین ہستیاں ہمارے مخلوق ہیں نا. فرمایا الحسن والحسین ریحانۃ آیا، میں گل ہوں، حسنین میری خوشبو ہے. کیوں فرمایا؟ اس لیے بتانا یہ تھا خوشبو کبھی پھول سے جدا نہیں ہوتی. جب سے میں ہوں تب سے حسنین ہے. یہ پانچ ہستیاں ہمارے مخلوق ہیں نا. اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد. ہم 14 کی 14 محمد، اور جب سے پہلا محمد تب سے آخری محمد. یہ اللہ کی تخلیق کا یہ گلشن آباد ہے، یہ راولپنڈی ہے. یہاں چنے ہوئے اور 100% ہائی کوالفائڈ لوگ یہاں تشریف فرما ہے، پڑھے لکھے لوگ. یہاں میری بات نہیں سمجھی جائے گی تو میں کہاں سمجھاؤں گا جا کے. ایک بات کہنا چاہتا ہوں جشن کے حوالے سے. میرے قبلہ ایک بات میں کہوں خدا کے لیے، یہ اللہ کی تخلیق کا کیونکہ پہلا مظہر ہے. انسان کی تخلیق میں اور اللہ کی تخلیق میں فرق ہے. انسان جو لیٹسٹ بناتا ہے پہلے سے بہتر بناتا ہے. نہیں تو میں نے آپ کی تعریف کی ہے کہ آپ لفظ سے سمجھ کے مجھے بولیں گے، نہ دیں گے. میں دوبارہ کہتا ہوں، انسان جو آخر میں بناتا ہے پہلے سے بہتر بناتا ہے. مشق کے بعد ہاتھ کا سنبھلنا دلیل نقص ہے. ذرا مشکل جملہ تھا. تمرین کے بعد، مشق کے بعد آئے. میں مثال دوں گا تو یہ چھوٹے بچے بھی سمجھیں گے. سب سے پہلے انسان نے سائیکل ایجاد کیا، ترقی کی، موٹر سائیکل ایجاد کر لیا، اور تمرین اور مشق کی 4 وہیل گاڑیاں ایجاد کر لی، اور مشق کی ایسی کوچز آ گئی، اور مشق کی ٹرین ایجاد ہو گئی، اور مشق کی ہیلی کاپٹر آ گیا، اور مشق کی ہوائی جہاز آ گیا. جب اور تمرین اور مشق کی محنت کی تو F-16 آ گیا. تخلیق کے لحاظ سے اگر انسان میں نقص نہ ہوتا یہ پہلے دن F-16 بنا. میرے خیال ہے 100 سے گزر گئی. یہ بول نہیں رہا. آج کے دن تو سخی کی آمد ہے، تھوڑا سا فراغ دلی صاحب کو بولنا. میں جملہ کہنے چلوں، انسان کی تخلیق میں اللہ کی تخلیق میں فرق ہے. انسان جو آخر میں بناتا ہے پہلے سے بہتر بناتا ہے، اس لیے کہ انسان میں نقص ہی نقص ہے. وہ تمرین اور مشق کے بعد اس میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے. لیکن اللہ کے ہاں کیونکہ کمال ہی کمال تھا، لہذا خلقت کائنات سے 4,24,000 سال پہلے جس مخلوق کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا انہیں کو سب سے اعلیٰ بنایا، پھر ان جیسا کسی کو نہ بنایا. اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ نسبت خاک رب عالم میری کیا حیثیت کہ میں اس نور اکمل کی تعریف کروں، نواز رسول کی عزت عظمت شرف میرے جیسا ایک جاہل آدمی کیا سمجھ سکتا ہے. ایک بات اور بھی میں عرض کروں گا، آپ نے توجہ فرمائی ہے. خدا کے لیے جوہر کی قیمت جوہری ہی سے پوچھیں. کچھ لوگ لفظوں سے بھی محبت کرتے ہیں. جوہر کی قیمت جوہری. ارے وہ بندہ کہ جس نے زندگی میں 5,000 کا نوٹ نہ دیکھا ہو، خدا کے لیے اس سے کوہ نور کی مالیت ماپنے کو نہ کہیے. یعنی انسانی دماغ کی ایک لمٹ ہے، حد ہے جس کے اوپر دائرۂ فکر انسانی پرواز کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا. ارے وہ بندہ جو ڈیلی 1,000-1,200 میں مزدوری کرنے والا ہے، اگر آپ اسے پوچھ بھی بیٹھیں گے کہ ذرا بتائیں کوہ نور کی مالیت کیا ہے، وہ بڑی چھلانگ لگائے گا، کہے گا 50 لاکھ. اس غریب کو کیا پتا کوہ نور کیا ہوتا ہے. تو مجھے کہنے دیجئے وہ مولوی صاحبان جن کی جیب میں فضائل کا ٹکا نہ ہو، وہ کیا جانے کہ مقام اہل بیت کیا ہے. لیکن میں اپنی کمیونٹی کے مطابق سمندر کو پرزے میں بند کرنے چلا ہوں. ہر انسان کی یہ شروع میرے مولا حسین کو کہنا ملا، ہر انسان کے 4 رشتے ہوتے ہیں. آپ کے بھی 4 رشتے ہیں، میرے بھی 4 رشتے ہیں. میرا بڑا رشتہ میرا باپ، میرا چھوٹا رشتہ میرا بیٹا، میرا برابر والا رشتہ میرا بھائی، میرا اپنی ذات سے رشتہ کہ میں ذاکر حسین. آپ گھبرا گئے کہ ذاکر کے پیچھے تو 4 بندے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے پاس ایک ہی نہیں. ذاکر کیسے ہو؟
وہ میرے بھائیوں، حسین کا ذاکر تو اللہ ہے، حسین کا ذاکر تو رسول اللہ ہے، ذکر کرنے والے کو ذاکر کہتے ہیں۔ اور یہ نسبت مجھے سب سے عزیز ہے رشتوں میں کہ میں ذاکر حسین ہوں۔ علامہ رشید ترابی ہمارے بہت بڑے عالم بھی تھے، خطیب بھی تھے اور شاعر بھی کمال کے تھے۔ ان کے روایت میں یاد آ رہی ہے، فرماتے بالیدہ ہوں وہ اور مجھے آج ملا، باغ ارم شاہ معراج ملا، منبر پہ نشست سر پہ غازی کا علم، اور چاہیے کیا تخت ملا تاج ملا۔ بڑی مہربانی، آپ نے کلام کی لطافت کو سمجھ کے غلابی اللہ کو سلامت رکھے۔ تو ہر کسی کے چار رشتے، میرا بڑا رشتہ میرا باپ، چھوٹا رشتہ میرا بیٹا، برابر والا رشتہ میرا بھائی، میرا اپنی ذات سے رشتہ کہ میں ذاکر حسین ہوں۔ مولا حسین کے چار رشتے کی باروں، مولا حسین کا بڑا رشتہ باپ امام، چھوٹا رشتہ بیٹے امام، برابر والا رشتہ بھائی امام، اپنی ذات سے رشتہ کہ حسین خود بھی امام۔ اللہ کی رضا خیر دے۔ اب میں نتیجے کی طرف بات کو لے کے جاؤں، آپ کو زیادہ زحمت بھی نہ دوں، اس لیے کہ یہاں میڈی اسلام آباد کے لوگ ٹائم کے بھی پابند ہوتے ہیں اور وقت سے زیادہ شاید آپ سننا بھی برداشت کر سکیں یا نہیں، لیکن بہت آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ بہت خوش بیٹھے ہوئے مولا کے ذکر میں چند منٹ کی اور زحمت میں نے دینا تھا کہ میری بات مکمل ہو جائے۔ یہ نسبی تعارف تھا میرے مولا حسین کا۔ اجازت ہو تو دو جملے حسب کے بھی عرض کر دوں کہ میرے مولا حسین کا ذاتی مقام و مرتبہ کس قدر بلند تھا، شخصیت کتنی بلند تھی۔ ایک جملہ ہے، ذرا تھوڑا سا مشکل ہے، آپ مجھے فرمائیں گے تو آسان ہو جائے گا۔ عزیز نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، میرے بزرگ تو بہتر جانتے ہیں، حسب کے لیے نسب سے صفات لینا آسان ہے، نام پیدا کرنا مشکل۔ مثال پر تو بچے بھی سمجھ جائیں گے، میں وہ خطیب ہوں کہ بات کو مشکل بنا کے پیش نہیں کرتا، مشکل بات کو آسان بنا کے پیش کرتا ہوں۔ عالم کے بیٹے کے لیے علم حاصل کرنا آسان ہے، کیوں؟ علم گھر میں، نام پیدا کرنا مشکل ہے۔ نام عالم کا بیٹا نام تب پیدا کرے گا جب باپ سے دو قدم آگے بڑھائے گا۔ بولو یا آپ کے یہاں حضرت الاسلام والمسلمین سرکار علامہ شیخ محسن علی نجفی علی اللہ مقامہ، ان کی خدمات، ان کا علمی تباہر آپ کے سامنے ہے۔ ان کے فرزندان کے لیے، مولانا اسحاق صاحب کے لیے، مولانا انوار صاحب کے لیے، کبرا کے لیے عالم بننا آسان تھا، علم گھر میں تھا، عالم ان کی اولاد عالم ہے الحمدللہ۔ نام پیدا کرنا مشکل ہے، نام بیٹے تب پیدا کریں گے جب باپ کے بعد دو قدم آگے بڑھا کے رکھیں گے۔ اب میں لفظ بدل رہا ہوں، جاہل کے بیٹے کے لیے علم حاصل کرنا مشکل ہے، نام پیدا کرنا آسان۔ اور آسان کر دوں، ایک ایسا خانوادہ ہو جس خاندان میں مثلا گھر کے سارے افراد ایم اے ایل ایل بی ہوں، پی ایچ ڈی ہوں، ایسے خاندان میں میٹرک پاس کو لوگ جاہل سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا خاندان ہو جس خاندان میں گھر کے سارے افراد ہی ان پڑھ ہوں، وہاں پرائمری پاس کو بھی لوگ عالم سمجھتے ہیں۔ آپ جملہ سنیں، یہاں تو تمہیں چل رہے، میں عظمت حسین کا جملہ کہہ رہا ہوں، حسب کا جملہ، مقام، ذاتی مقام کتنا بلند ہے۔ کیونکہ میں جانتے ہیں لائٹنگ ہے، اس لائٹنگ کی موجودگی میں ذرا آپ نے بول کے مجھے جواب دیں، اس لائٹنگ کی موجودگی میں آپ یہاں پہ میز پہ چراغ جلا کر کے موم بتی دیا، اس کی کیا حیثیت ہو؟ بولے نا کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ نہ کرے بجلی چلی جائے، یو پی ایس بھی نہ ہو، کسی کے پاس موبائل بھی نہ ہو، چاند بھی نہ ہو، بھو کا عالم ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دے رہا ہو، ایسے عالم میں یہاں آپ وہی موم بتی جلا کے رکھیں۔ بولو اب اس کی حیثیت کیا ہو؟ اردو ادب کے اعتبار سے ختم کی میری تقریر، آپ کا فراغلی سے چند منٹ سنیے گا۔ اردو ادب کے اعتبار سے میں یہ کہہ دوں کہ اس وقت وہی چراغ اپنے وقت کا سورج بن جائے، اور جن کے دلوں میں حسین بستا ہے، میں عظمت حسین کے جملہ کہنے چلا ہوں، اگر آپ کی اور میری عشق و محبت کا کعبہ بطول کا بیٹا حسین
اگر کسی تاریخ گھر میں پیدا ہوتے بڑا آسان تھا حسین کے لیے تھوڑا سا کردار پیش کرتے زمانے میں حسین حسین ہو جاتا، لیکن خدا کی قسم اور عظمت مصطفیٰ کی قسم میرا حسین کسی تاریخ گھر میں نہیں آیا، ایسے فلک پہ چمکا بطول کا بیٹا، جہاں ایک ہی وقت میں ایک طرف آفتاب نبوت چمک رہا تھا، دوسری طرف مہتاب عصمت چمک رہا تھا، تیسری طرف قمر امامت چمک رہا تھا، تو اتنے سورج اور چاندوں کی موجودگی میں بکھر کر اپنی علیحدہ چمک دکھائے پھر بنتا ہے حسین۔ سلمان کے بیٹے کے لیے اجازت ہو تو روک کر ایک جملہ سرکار ابوالفضل عباس علیہ السلام کے بارے میں کروں۔ وقت کافی گزر چکا ہے، میں 4-5 جملے کہتا لیکن وقت اتنا ہے، ایک جملہ کہوں گا۔ ابھی میں نے مثال دی کہ اگر گھر کے سارے افراد میں LLB ہوں پی ایچ ڈی ہوں، وہاں میٹرک پاس کو لوگ جہل سمجھتے ہیں، جہاں سارے ان پڑھ ہوں وہاں پرائمری پاس عالم سمجھا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے مولا سرکار وفا کا لقب ہے جو امام نے عطا فرمایا، قمر بنی ہاشم۔ ان تین لفظوں کا معنی کیا ہے؟ ہاشمیوں کا۔ اور ذرا سوچو خدا کے لیے، میرا مولا عباس کن ہاشمیوں کا چاند ہے؟ جن ہاشمیوں میں محمد جیسا مصطفیٰ بھی ہے، علی جیسا مرتضیٰ بھی ہے، حسن جیسا مجتبیٰ بھی ہے، حسین جیسا سید الشہداء بھی ہے۔ جن ہاشمیوں میں علی جیسا زین العابدین بھی ہے، محمد جیسا باقر بھی ہے، جعفر جیسا صادق بھی ہے، موسیٰ جیسا کاظم بھی ہے، علی جیسا رضا بھی ہے، محمد جیسا تقی بھی ہے، علی جیسا نقی بھی ہے، حسن جیسا عسکری بھی ہے۔ ایسے ہاشمیوں میں آ کر ان سارے ہاشمیوں کا چاند۔ ایک بات اور کہوں، سرکار وفا سے عشق کرنے والے لوگ زندگی پر لطف لیتے رہنا۔ میرے مولا کا لقب ہے قمر بنی ہاشم، ہاشمیوں کا چاند، لیکن خدا کے لیے میرے مولا عباس کو دنیا کے چاند سے نہ ملانا۔ دنیا کا چاند چمکتا ہے جب سورج نہ ہو، اور دنیا کا چاند چمکتا ہے جب سورج نہ ہو۔ ہاشمیوں کا چاند سورج کی موجودگی میں چمکتا ہے۔ یقین نہ ہے تو کربلا جا کے دیکھ لو، اس آب و تاب کے ساتھ آفتاب امامت چمک رہا ہے۔ خدا کی قسم ہاشمیوں کے چاند کی روشنی میں کمی نہیں ہے۔ اسی جملے میں اکتفا کرو اور نتیجہ اور نظیرات کو زحمت دوں۔ سردار کے بیٹے کے لیے سردار مقام حسین، ذاتی شخصیت کتنی بلند ہے اہل بیت میں مولا حسین کی، سردار کے بیٹے کے لیے سردار بننا آسان ہے۔ کیوں؟ باپ مرے گا بیٹا سردار۔ یہاں بھی ہو سکتا ہے بڑا مجمع ہے، کوئی ایسا آدمی بیٹھو جو اپنے خاندان کا سردار ہو، تو سردار کے بیٹے کے لیے سردار بننا آسان ہے۔ باپ مرے گا بیٹا سردار، نام پیدا کرنا مشکل ہے۔ سردار کا بیٹا نام کب پیدا کرے گا؟ جب باپ کے بعد 2 قدم آگے بڑھائے گا۔ اب لفظ سے پھر بدل رہا ہوں، غریب کے بیٹے کے لیے سردار بننا مشکل ہے، نام پیدا کرنا آسان ہے۔ اگر آپ کی اور میری عشق و محبت کے کعبہ بطول کا بیٹا حسین کسی غریب خاندان میں آتے، بڑا آسان تھا حسین کے لیے تھوڑا سا کردار پیش کرتے، زمانے میں حسین حسین ہو جاتا۔ لیکن خدا کی قسم اور عظمت مصطفیٰ کی قسم، میرا حسین کسی غریب خاندان میں نہیں آئے، ایسے گھر میں تشریف لائے جس گھر کو چاروں طرف سے سرداری نے گھیرا ہوا ہے۔ حسین کا نانا ہے تو سید الانبیاء، حسین کا باپ ہے تو سید الاولیاء، حسین کی ماں ہے تو سیدۃ النساء العالمین، حسین کا بھائی ہے تو سید شباب اہل جنہ۔ ایسے چاروں طرف سے گھرے ہوئے سرداری کے ماحول میں آ کر ان چاروں سرداروں سے اپنے آپ کو 5واں سردار منوانا۔ آخری اب میں بزرگوں سے خصوصی توجہ کا طالب ہوں اور رسول والے
اس لیے کہ یہ بزرگ ہی اس بات پہ مجھے دعا دے سکتے ہیں، زیادہ ہر بندہ سمجھے گا۔ لیکن میں نے پہلے کیا میں بہت چھوٹا آدمی ہوں اور حیثیت نہیں ہے کہ ہستیوں کی، یہ تو کرم ہے ان کا کہ اپنے مداح خانوں میں شمار کر لیں، لیکن حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا تو میں اپنی کمیونٹی اور کمزاتی کی بات کر رہا ہوں۔ میری نگاہ میں، میری کمیونٹی کے مطابق اس سے بڑا خراج کم از کم میرے پاس مولا حسین کے لیے نہیں ہے، جو میں ابھی عرض کرنے چلا ہوں۔ علماء بہتر جانتے ہیں، میں ابھی بات کر رہا ہوں اس سے بڑا خراج، اور میں یہ بھی دعویٰ کر رہا ہوں کہ شاید انسانی اوقات میں نہیں ہے کہ اس سے بڑی کوئی فضیلت بیان کرے، اس سے بڑا کوئی شرف بیان کر سکیں، حد ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ، یہ پرانی اردو کی لفظ ہے، اس لیے میں بزرگوں سے مخاطب ہوں کہ بیٹا کارکردگی میں اگر باپ کے برابر چلے، نہ برابر، نہ آگے نہ پیچھے، قدم پہ قدم، تو اسے ہماری اردو زبان میں پوت بیٹا کہتے ہیں، اور اگر بیٹا کارکردگی میں باپ سے پیچھے رہ جائے اسے کپوت بیٹا کہتے ہیں، اور اگر بیٹا کارکردگی میں باپ سے آگے نکل جائے اسے سپوت بیٹا کہتے ہیں۔ پتہ نہیں میں سمجھا سکا یا نہیں، اگر یہ سمجھ آئے گی تو جملہ میرا وہ سمجھ آئے گا، جس کے لیے میں نے کہا کہ اس سے آگے میرے پاس کم از کم خراج نہیں ہے جو مولا کے لیے پیش کر سکوں۔ پھر سنیے، بیٹا کارکردگی میں برابر چلے پوت بیٹا، پیچھے رہ جائے کپوت بیٹا، باپ سے آگے نکل جائے اسے کہتے ہیں سپوت بیٹا۔ تو کتنا مشکل ہے حسین کے لیے اس باپ کا سپوت بیٹا بننا جس باپ کا نام علی ہے۔ کتنا مشکل ہے، ختم ہوگی میری تقریر، کتنا مشکل ہے حسین کے لیے اس باپ کا سپوت بیٹا بننا جس باپ کا نام علی ہے۔ او بھائیو، باپ نے کمالات کی کوئی حد چھوڑی ہو تو بیٹا قدم بڑھا، اور جس کے باپ کا نام ہی علی ہو۔ میرے مولا امیر کا نام علی سرکار عمران نے نہیں رکھا، ذات جلی نے علی رکھا۔ مولا امیر کی ذات میں رائے کے دانے کے برابر بھی کمی ہوتی، وہ عالم الغیب ذات علی کا نام علی نہ رکھتی۔ اس سینس میں لے کر جملے کو آخری جملہ سنیں، اور آپ اگر بات پسند آئے تو تاریخی نعرہ مل کے لگا دیجیے گا، اور میں آپ کے لیے دست دعا بلند کر دوں گا اسی جملے پر۔ تو کتنا مشکل ہے حسین کے لیے اس باپ کا سپوت بیٹا بننا جس باپ کا نام علی ہے۔ باپ نے کمالات کی کوئی حد چھوڑی ہو تو بیٹا قدم بڑھائے۔ کتنا مشکل ہے حسین کے لیے پیغمبر جیسے نانا کا سپوت نواسا بننا، سیدہ جیسی ماں کا سپوت بیٹا بننا، حسن جیسے بھائی کا سپوت بھائی بننا، علی جیسے باپ کا سپوت بیٹا بننا۔ لیکن خدا کی قسم حسن نے نسب کے سامنے اپنے آپ کس انداز میں پیش کیا کہ نسب کو آگے بڑھ کے حسن کو گلے لگا کے کہنا پڑا حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں۔ بلکہ سپوت بیٹا ہونا حسین نے ثابت کر دیا۔ آپ میں سے اکثریت زائرین کی بیٹھی ہوگی جو کربلا سے ہو کے آئے، مجبورنگار کو بھی چند مرتبہ یہ سعادت نصیب ہوئی ہے۔ پھر دعا ہے اللہ ہم سب کو کربلا لے جائے، جب جائیں نا کربلا، آئندہ جب جائیں نا کربلا، اور باب قبلہ کی طرف سے جس طرح رکع کی نماز پڑھی جاتی ہے، باب قبلہ کی طرف سے جب آپ روضہ مظلوم میں داخل ہوں تو تحت القبہ جہاں میرے مولا کا مرکز ہے وہاں داخل ہونے سے پہلے ایک قدم پہلے رک کر یہ ذرا سر تھا کے دیکھنا، 1400 سال کے بعد آج بھی سپوت بیٹا ہونے کی سند آپ کو سنہری حروف میں لکھی ہوئی نظر آئے گی۔ کیا؟ وَقَالَ سَيِّدُ الْقَوْمَيْنِ الْحُسَيْنُ مِنِّي وَأَنَا